أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اب اگلا موضوع بہت کریٹیکل ہے. شکر والا موضوع ذرا بھولا تھا. اب اگلا جو ہے نا یہ چبھنے والا ہے لیکن سچ ہے. تو دوسری چیز جو مصیبتوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے وہ کیا ہے؟ نافرمانی سے کلی طور پہ اجتناب. کل کہتا ہے کمپلیٹلی، یعنی جب ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں نا تو دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، آ مصیبت مجھے مار. ہر نافرمانی اصل میں مصیبتوں کا ایک پیغام ہے. آئیے پڑھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے لیکن اس کو بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گی اپنے لفظوں میں آپ کے ساتھ زیادہ شیئر کروں. پیج نمبر ہے بک کے اعتبار سے 77. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے کلی اجتناب. یہاں جملہ دیکھیے گا، یہ اللہ کی نہیں بلکہ رسول کی نافرمانی ہے. تو مصیبتوں کے آنے سے پہلے ایسے کام کہ جس سے مصیبت نہ آئے. پہلا کام شکر، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے مکمل طور پہ بچنا یہ ضروری ہے. دلیل کیا ہے جی؟ پہلی دلیل نوٹ کریں، سورۃ نور آیت 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پس جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا انہیں بہت دردناک عذاب پہنچے. ذرا نوٹ کریں اس جملے کو. اور آیت ہی پڑھ کے بندے کا دل کانپ جاتا ہے. اس آیت میں تو کھول کھول کے یہ بات لکھی ہوئی ہے، مخالفت انسان کے اوپر عذاب لے کر آتی ہے، اور نافرمانیاں جتنی زیادہ کرتے جائیں گے اتنا اپنے اوپر عذابوں کو ہم بلاتے جائیں گے. یہاں لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے تو فتنے سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد قتل ہے، عطا کہتے ہیں زلزلے اور مصیبتیں، اور جعفر کہتے ہیں برے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے اور دلوں پر مہر لگائی جائے گی. لیکن علامہ شوقانی کہتے ہیں اس میں سارے ہی فتنے موجود ہیں. کیا پتہ چلا کہ دنیا میں ہم جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں نا تو ہم پہ مصیبتیں ضرور آتی ہیں. اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ دلیل میں ایک واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے پر دو میں سے ایک یا دونوں عذاب ضرور آتے ہیں. یعنی یا تو ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی یا ان کو کوئی رسوائی آئے گی. اور اس کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا اور فلاں نے یوں کہا؟ ڈرتے نہیں کہ تمہیں عذاب دیا جائے گا یا دسایا جائے گا؟ یعنی اس کو اب ذرا سا بڑے لیول پہ لیتے ہیں. دین کے نام پہ آپ کسی کو ایک حدیث دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ اللہ کے نبی کی بات لکھی ہوئی ہے. بات ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں حدیث تو ہوگی بٹ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے؟ امام صاحب کا فتویٰ یا امام صاحب کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مقابلے میں کئی لوگ پیش کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. میں کسی مسلک یا کسی خاص سوچ کے ناطے سے نہیں، لیکن حدیث کی روشنی میں بات کروں 247 حدیثیں تو میں نے خود ایک بک میں پڑھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کا اٹھانا. 247 حدیثیں موجود ہیں اور اس سے بھی زیادہ موجود ہیں جس میں بخاری مسلم سے لے کے ساری سیاہ ستہ کی آپ لوگوں کو دکھائے. یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی ہے، ایک نہیں دو نہیں 8-10 حدیثیں تو صرف اس میں بخاری کی تھی. تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں نہیں وہ ہے حدیث تو ہے بٹ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ تھا نا کہ نہیں کرتے. یہ ہے یہ بات. نبی کے واضح حکم کے مقابلے میں کسی کے قول کو ماننا یہ درست نہیں ہے. اسی کو تقلید کہتے ہیں.
اس وقت یہ ہمارا موضوع ہے، لیکن آپ کو یہ بات بتانی لازمی ہے، آج پوری دنیا میں مسلمانوں پہ مصیبتیں کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ واضح حدیثیں، قرآن اور سنت کی باتوں کو چھوڑ کر عام انسان، جو انسانوں میں بڑے اعلیٰ انسان تھے، جو دین کے خدمت کار تھے، ان کی طرف کچھ باتیں منسوب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ امام مالک کا واقعہ سنیے، اس 81 پیج پہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے، یہ امام ابن عیینہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کی گفتگو سنی جبکہ ایک شخص نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے ابو عبداللہ، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ ذوالخلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ نے احرام باندھا، امام صاحب نے جواب دیا۔ اس نے عرض کیا، بلا شبہ میں تو مسجد نبوی میں قبر کے پڑوس سے احرام باندھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ امام مالک بولے، ایسا نہ کر، فإنی اخشی علیک فتنہ، میں تیرے اوپر فتنے یعنی عذاب کے آنے کا ڈر رکھتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگے، اس میں فتنے کی کون سی بات ہے؟ بلا شبہ یہ تو چند میل ہی تو ہیں جس میں اضافے کا میں ارادہ کرتا ہوں۔ آپ کو سینیریو سمجھ آ رہا ہے؟ میں اپنے لفظ سے بتاتی ہوں۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، جب میں مدینہ سے مکہ کی طرف آؤں عمرہ کرنے کے لیے تو میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک نے کہا کہ ذوالخلیفہ جگہ ہے، آج بھی یہ بیار علی بولتے ہیں، جہاں بسیں رکتی ہیں اور لوگ احرام باندھتے ہیں، وہ جگہ ہے، اب مدینہ سے نکل کے بعد میں آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ذوالخلیفہ سے باندھ لے۔ وہ شخص کہنے لگا، میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں مسجد نبوی میں نبی کی قبر کے قریب سے ہی باندھ لوں، یعنی دیر سے تو نہیں باندھ رہا نا، پہلے ہی باندھ رہا ہوں۔ تو امام مالک نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، مجھے تیرے اوپر فتنے کا یعنی مصیبت کے آنے کا خطرہ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگے، اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ میں چند میل پہلے ہی باندھ رہا ہوں نا، بعد میں تو نہیں باندھ رہے۔ تو اس کا جواب سن لیجیے امام مالک کا، کہتے ہیں، اس سے بڑا اور کیا فتنہ ہوگا کہ تم سمجھو کہ تم نے کسی ایسی فضیلت کی بات کی طرف سبقت کی ہے جسے اللہ کے نبی نہ پا سکے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے سنا ہے، یہی آیت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، کہ چاہیے کہ وہ لوگ جو ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ڈر جائیں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے اور دردناک عذاب آئے۔ بات سمجھیے گا، احرام کا مسئلہ، مسجد نبوی کی جگہ جو ہے وہ ذوالخلیفہ کے مقام سے بڑی اعلیٰ، عقل سے پوچھا جائے تو حرج ہی کیا؟ آج ہم نے اپنے پورے دین کا نقشہ بگاڑ دیا ہے، یہ جملہ بول بول کے حرج کیا، فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ کسی کو کسی عمل سے روکیں، ہمیں روکنا نہیں ہے، لیکن لوگ آپ سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ میلاد کریں، اس میں بعد میں اسلام پڑھیں، اس میں کھڑے ہو جائیں، اس میں یہ کریں، قرآن پڑھیں، لوگ پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو آپ بھی کر لیجیے، نو پرابلم، کوئی بری بات تو نہیں ہے، تو آپ نے اگر نہیں کیا تو آپ نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج ہی کیا، حرج کیا، فرق کیا پڑتا ہے اس سے؟ ایک اماں تھی، ایک جگہ آئی تو بڑی بزرگ سی خاتون ایک کلاس میں آتی ہیں، تو میرے پاس آ گئی، کہتی میری گل تو دسو، پنجابی بول رہی تھی ٹھیک تھا، تو ان کی بات کا خلاصہ کیا تھا کہ میں کھانا پکاتی ہوں، پھر میں اس کو اپنے میز کے اوپر رکھتی ہوں، پھر میں دعائیں پڑھتی ہوں، پھر میں اس پہ پھونکتی ہوں، اس میں حرج ہی کیا؟ ویسے وہ کہیں گے کھانا ہی ہے نا، میں غریبوں کو کھانا کھلاتی ہوں۔ تو یہ میری بہو بیٹیاں پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لکھ کے آ گئی ہیں، مجھے کہتی ہیں اماں یہ نہیں ختم نہیں دلاتے۔ خیر بات ہو گئی، میں نے ان کو تھوڑا سا سمجھا، تھوڑی دیر گزری تو ہم کھانا ہی کھا رہے تھے، تو وہ گھر والے سویٹ ڈش لے آئے، تو اماں کو دی تو کہتی نہ میں نہیں کھانی، میں نے شوگر ہے۔ تو میں کہ اماں جی کھا لو، حرج ہی کی ہے، اس کی حرج ہے۔ تو اماں جی کو بات سمجھ آ گئی، میں نے کہا دیکھیں اس وقت آپ اتنی سی چینی نہیں کھا رہی نا کہ آپ کا جسم اس کو قبول نہیں کرے گا، تو جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول قبول نہیں کرے گا۔ کہتی آج گل سمجھ آئی ہے۔ تو کہتی ارے حرج کیا؟ تو آپ دیکھیے کہ نبی کی بات کو ٹالنا یہ حرج کی بات ہے۔ پھر دوسری مثال غزوہ احد کی ہے، میں نے پچھلے سیشن میں بھی دی تھی کہ غزوہ احد میں جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے مسلمان۔ وجہ کیا تھی؟ سب کو یاد ہے نا؟ آپ اس بک میں سے پیج 82 سے لے کر 83-4 پہ یہ پورا واقعہ اشاروں میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کو اپنے لفظوں میں اس لیے بتاتی ہوں کہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا کہ غزوہ احد میں مسلمان فتح پا چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ساتھیوں کو عبداللہ بن جبیر کے ساتھ ایک ٹیلے پہ مقرر کیا تھا، جہاں سے آپ کو خطرہ تھا کہ دشمن آئیں گے پیچھے سے۔ جنگ ہوئی، مسلمان جیت گئے، کافر چلے گئے، ان کی عورتیں بھاگ گئی، مال غنیمت میدان میں، ساتھی جو تھے وہ جا کے مال غنیمت چننے لگ گئے۔ ٹیلے پہ کھڑے جو لوگ تھے وہ بھی جا کے اسی چیز کے پیچھے جانے لگ گئے۔ تو جو ان کے لیڈر تھے عبداللہ بن جبیر، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، پرندے نوچ لیں، فتح ہو جائے، شکست ہو جائے، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔
تو صحابہ نے اس وقت یہ کہا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، جب مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی، اور سچی بات ہے کچھ مال کی محبت تھی کہ جائیں گے تو اپنی پسند کی چیزیں اٹھا لیں گے، حالانکہ مال غنیمت کے احکامات تو بدر کے بعد آ ہی چکے تھے، لیکن انسان تھا نا، ماں تو ہبون، اللہ نے کہا کہ جو چیز تمہیں پسند تھی دولت اس کو دے کر تم اللہ کا حکم بھول گئے۔ جو ہی وہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 10 لوگ رہ گئے، دشمنوں نے پیچھے سے آ کے خالد بن ولید کے تھرو حملہ کیا، اس میں پھر وہ 70 لوگ مارے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت بھی زخمی ہوا اور آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ یہ ایک بہت ایمان افروز واقعہ بھی میں نے پچھلے 2 ویک پہلے ہی جو ہمارا روح القرآن کورس اس میں ڈیٹیل سے پڑھایا ہے، تو وہ پھر ساری چیزیں تازہ ہو گئی۔ ایک بات نبی کی چھوڑنے سے جیتی ہوئی فتح شکست میں بدل گئی۔ آج ہم مسلمان کیسے جیتے؟ ہمارا تو سر سے پاؤں تک نبی کی نافرمانی سے جما ہوا ہے۔ پھر ایک تیسرا واقعہ یہ کہ ایک شخص تھا، اس کو ایک دوسرے شخص نے کھانا کھاتے دیکھا تو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، لیفٹ ہینڈ سے، کہنے لگے کل بھی یمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، تکبر سے کہا۔ تو انہوں نے کہا لستطعت، اللہ کے نبی نے کہا تو اب کھا بھی نہیں سکے گا، اور راوی کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا اس کے بعد وہ سیدھا ہاتھ اوپر اٹھا سکا، اللہ نے اس کے سیدھے ہاتھ پہ فالج ڈال دیے۔ یہ نبی کی نافرمانی کا نقصان ہے۔ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ آج ہم مسلمان جی کیسے رہے ہیں، خوشیوں کے نام پہ نافرمانی، شادیوں کے نام پہ نافرمانی، اور میں سوچتی ہوں یہ باتیں پڑھتے ہوئے جو آج ہم کر رہے ہیں، یہ حقیقی بات ہے کہ کیا آج ہم خود نہیں موقع دے رہے کہ ہمارے گھر ٹوٹے، ہمارے بچے بیمار ہوں۔ اچھی خاصی شادی ہوئی، ایک سسٹر ہے بہت پیاری ساتھی ہے ہماری، کہنے لگی ایسے ہوا شادی کی بچے کی، بالکل ٹھیک تھا بچہ، اور اس کے بعد 1-2 مہینے کے بعد ایک دم کھڑا گر جاتا، اب چل ہی نہیں سکتا، پاؤں میں درد ہے، بیماری ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا، ڈاکٹروں کو کوئی بیماری نہیں دکھ رہی۔ پھر خود ہی کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے۔ وہ چاند سورج کی جوڑی تھی اور دلہن بھی اتنی سجی ہوئی تھی، دولہا بھی شہزادہ لگ رہا تھا، تو مجھے لگتا ہے نظر لگ گئی ہے۔ لیکن نظر لگے نہ لگے، لیکن نافرمانی لگ گئی ہے۔ آپ اپنی خوشیوں کے موقع پہ جتنا ایکسپوجر کریں گے اتنی نظریں لگیں گی، یعنی بستی اس کی بہت ساری وجوہات اور بھی ہیں، ہماری تربیت میں باتیں ہیں، بچیوں میں صبر نہیں ہے، مردوں میں مردانگی کم ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی خوشیوں کے موقع پہ ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کتنے لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ سر پہ تو قرآن رکھ دیتے ہیں دلہن کے، تو سر سے پاؤں تک وہ اس قرآن کے خلاف ہے، تو کیا ہم آج خود نہیں موقع دیتے؟ مجھے ابھی کسی سے بات تھی میری، یعنی ایسی میسج تھے کسی کے، تو میں اس کے اوپر بھی یہی بات سوچ رہی تھی، کاش اچھے رنگ میں کہہ رہی ہوں، ویسے تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی آئی وش کے معنوں میں کہوں گی کہ ہم مسلمان اپنی شادیاں اور اپنی خوشیاں سنت کے خلاف کرنا چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں ہمارے بچوں کے گھر بسنے لگ جائیں گے۔ آپ سوچیے، آپ 2 گھنٹے کا ڈی جے پروگرام رکھتے ہیں، ڈی جے ناچ رہا ہے، پھدک رہا ہے، گھوم رہا ہے، 2 گھنٹے لگے نا، آپ نے اس کو 2000 یورو دے دیے ہوں گے، شاید اتنے ہی دیتے ہوں گے یا کم یا زیادہ کچھ بھی دیتے ہوں گے۔ یہ 2000 یورو بھی آپ کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ فن اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آپ 2 گھنٹے بھی لوگوں کے لے لیتے ہیں، لوگ تو خوشی خوشی آپ کو 4-5 گھنٹے بھی شادی میں دے دیں گے، بڑی بات نہیں ہے۔ بٹ یہ 2 گھنٹے اور 2000 یورو بعد میں مصیبتوں کا پہاڑ بن کے آپ پہ ٹوٹے، چوٹ آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے، مرد کی نظریں کہیں اور لگ جائیں، آنے والی بہو آپ کے بیٹے کو پسند نہ کرے، آپ کو ہینڈی کیپ پوتا مل جائے، اس کے جواب میں کھل کے بات کیجیے۔ مصیبتیں ان روپ میں آتی ہیں، کوئی چوری کر دے گا، آپ کے بیٹے کی جاب چلی جا سکتی ہے، آپ کے بیٹے کا پاؤں ٹوٹ سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، آپ کی بہو اندھی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ کو یہ 2000 اور 2 گھنٹے میں یہ سودا منظور ہے؟ میرا میں نے اتنے کڑوے جملے کبھی نہیں بولے، کوشش کر رہی ہوں پیار سے بولوں، بٹ اٹس بٹر ٹروتھ۔ آج ہم پیسے لگا کے، وقت لگا کے، محنت لگا کے، حال سے جا کے، خرابیاں کر کے، اللہ کی قسم اپنے بچوں کے گھر بگاڑنے کا پورا انتظام کرتے ہیں۔ کہ میں نہیں کہہ رہی، آیت آپ کے سامنے، فل یحذر الذین، نبی کی نافرمانی کے بعد برکت آ سکتی ہی نہیں ہے، دل اچاٹ ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہے، مرد کا دل بیوی میں نہیں آ رہا، بیوی کا دل مرد میں نہیں آ رہا۔ وہ کہتی ہے یقین کریں، میں آپ لوگوں سے بھگتتی ہوں ان چیزوں کو، آج کے دور کا جو فتنہ ہے نا، وہ ان میرڈ لڑکے لڑکیوں کے مسائل نہیں ہے، وہ تو ایکسپٹیڈ ہے، پہلے ایکسپیکٹڈ تھا، وہ ایکسپٹیڈ ہے، یہ تو کسی سے کریں گے، ایک کو تو پسند کریں گے، پھر اس سے شادی ہوئی تو ہوگی، نہیں ہوئی تو نہ سی۔ اس وقت جو پرابلم ہے نا، وہ میرڈ رشتوں کا پرابلم ہے، اس کی بیوی، اس کا مرد، اس کا مرد، اس کی بیوی۔ میں ایسے جوڑے جانتی ہوں، ایک گھر میں اوپر نیچے رہنے والا معاملہ، جیسے آپ کو تو یورپ میں عام ہے، چھوٹے گھر ہیں، ایک کپل نیچے رہ رہا ہے، ایک اوپر رہ رہا ہے،
2-3 سال کے اندر اب پتہ کیا ہوا ہے، اس کو طلاق دے کے وہ اس کو کرس کراس ہو گیا، لیکن دوسرے ایک نے مرد نے خودکشی کر لی، کچھ ایسی خرابیاں آئیں، دوسرے مرد کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، یعنی کل تک جو پڑوسن تھی وہ آج اس کی سوکن بن گئی، اس کو طلاق دے دی، کہا اس سے کر لو، اس نے کہا میں یہ رسوائی نہیں برداشت کر سکتا، وہ مر گیا، خودکشی کر لی۔ یہ آپس کے تعلقات ہیں، ساتھ جاب کرنے والوں کے تعلقات، ساتھ بیٹھنے والوں کے تعلقات، یہ مخالفتوں کا نتیجہ۔ آپ پردے کی حدود کو پامال کر کے جاب کریں گے، بیٹیاں آپ کی بیٹے الگ کٹھے بیٹھیں گے، ضرور حدیں ٹوٹیں گی۔ یہ صرف شادی کے 2 گھنٹے 4 نہیں ہوتے، ہمارا تو پورا لائف اسپین رسول کے خلاف ہے۔ میں کہتی ہوں پھر بھی ہم اللہ کی رحمت سے بچے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ پھر ایک تیسرا واقعہ انہوں نے پیج 90 پہ دیا ہے، ذخیرہ اندوزی کا انداز ہے، میں اس کو بھی اپنے انداز سے بتا سکتی ہوں آپ کو۔ یعنی حضرت عثمان کا ایک غلام تھا جس کو آزاد کر چکے تھے، اس کا نام فروخ تھا، تو حضرت عمر جو تھے مسجد کی طرف گئے، ابھی اس وقت یہ امیر المومنین تھے، کہنے لگے یہ غلہ کیسا ہے؟ کہنے لگے یہ ہمارے پاس لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے دے۔ تو کسی شخص نے شکایت لگا دی کہ یہ اناج یعنی گندم وغیرہ اس نے ذخیرہ کر لی ہے، حالانکہ مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ عمر کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے کہا اس کو کس نے کی ہے؟ اس شخص کا نام دیا گیا کہ فلاں نے دی، کہا جا اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ غلام آیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ مسلمانوں کے استعمال کی چیزوں کو کیوں کیا ایسے؟ اس شخص نے کیا کہا، اب ذرا سنیے اس کا ذرا لاؤبالی انداز ہے، کہتا ہے میرا مال ہے، میں نے خریدا ہے، میرے پیسے تھے، میں اس کو خریدوں میں اس کو بیچوں، میری مرضی۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت عمر کے سامنے یہ واقعہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں کہ جس نے مسلمانوں کے کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر لیا اور نہ دی تو وہ نبی کی مخالفت کر رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم ایسا کرو گے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس شخص کو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتا ہوا دیکھا۔ پہلے گھر میں عام ہوتا ہے یہ بھی جو واقعہ، شاید میں نے یہ بولا کہ نہیں، جو کھانا کھانے والا وہی کہ وہ دائیں ہاتھ سے کہا میں تو کھاؤں گا بائیں ہاتھ سے، اور صحابی کہتے پھر ہم نے اس کا دایاں ہاتھ کبھی اٹھتا دیکھا ہی نہیں۔ یہ سر عام مخالفت نبی کی جو ہوتی تھی اس کے اوپر لوگ جو تھے وہ فوراً ہی جواب دیتے۔ اسی طرح ایک چوتھا واقعہ پیج 92 پہ، مسجد میں اذان ہونے پہ نکلنا منع ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے نا، اگر یہاں مغرب کی اذان ہو جاتی ہے تو مردوں میں، عورتوں کا معاملہ اور ہوتا ہے، ان کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہے، کوئی مرد مسجد سے نکل کے نہیں جا سکتا، یا تو یہ کہ وہ کہیں کوئی گاڑی سے کوئی چیز لینے جا رہا ہے واپس آئے گا یا نماز پڑھے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص تھا تو مسجد میں آیا، اذان ہی تو اٹھ کے جانے لگا، کسی نے اس کو یہ حدیث سنا دی کہ دیکھو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لو کہ مسجد میں اذان ہوگی، اب نماز پڑھ کے سنو، اور ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ سر عام مخالفت کی بات تھی۔ تو ساری بات کا پھر خلاصہ کیا نکلا؟ یہ 2 باتیں ہم نے آج پڑھی ہیں۔ ایک کیا پڑھی ہے کہ شکر کرنے سے مصیبتیں کم ہو جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کی نافرمانیوں کے ساتھ مصیبتیں آتی ہیں۔ کل اس کے آگے اور بھی چیزیں چلتی جائیں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سارے موضوع کو پڑھنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچیں گے وہ کیا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہمارے رب ہم نے خود اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اور اگر کوئی بات سمجھ آئے گی تو وہ یہ آئے گی کہ لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ دیکھتے جائیں گے کہ ساری باتوں کے بعد غلطی ہمیں اکثر اپنی دکھے گی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، عام معاملات میں بھی اس کو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جب ہم کسی کے سامنے کوئی بات پیش کرتے ہیں نا تو عموماً قصور اپنا نکلتا ہے۔ جب لوگوں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا تو بیوی کی بھی بات میں سنتی ہوں، مرد کی بھی سننی پڑتی ہے۔ جب ہم سنتے ہیں، یقین کریں کہ جو بندہ کلیم کرنے کے لیے آتا ہے نا 80% قصور اس کا ہوتا ہے، لیکن اس کو خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا، لیکن پھر جب بات کھلتی ہے تو ان کو الحمدللہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ آج امت کو نافرمانیوں سے بچائے۔ اور میں اکثر سوچتی ہوں، یہ بات آج آخری ٹاپک کے ناطے سے پھر دل میں آ رہی ہے کہ اکثر ہم یہ لوگ سوچتے ہیں نا بات کے فرق کیا پڑتا ہے، آخرت ہے نا، مطلب ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم گناہ کریں گے نا تو ہماری آخرت خراب ہوگی، اور نیکی کریں گے تو آخرت اچھی ہوگی، یہی تصور ہے نا۔ آج آپ نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ گناہوں سے دنیا خراب ہوتی ہے، گناہوں سے نافرمانی ہوتی ہے، اور دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت محبت اللہ کی ہے۔ اللہ کا حق بنتا ہے کہ مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگتی، میری سگی بہن وہ کام کر رہی ہے، میرا سگا بھائی وہ کر رہا ہے، میرا بھانجا بھتیجا کر رہا ہے،
میرا پیار اس کا اپنے ساتھ، میں اس کو پیار بھی کروں گی، میں اسے کہوں گی بھی، لیکن میں اس کی اس بات کو نہیں مانوں گی۔ اگر ہم مسلمانوں کو یہ جذباتی دھچکے دینے آ گئے، 10 سال میں چھٹتی چیز لوگ 1 سال میں چھوڑ دیں گے کہ بلا میں ڈالو ایسے ڈی جے کو جس کی وجہ سے نہ میری خالہ آ رہی ہے، نہ ماموں آ رہے ہیں، نہ چچا آ رہے ہیں، نہ میری پھپھو آ رہی ہے، اگلی شادی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ تو گونگے شیطان بن کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور بعد میں باتیں بھی کرتے ہیں، گھر آ کے بھی گیبتے، جا کر بھی گیبتے اور وہاں بیکار بنتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کو خوش کرنا ہے۔ وہ خوش نہیں ہوں گے، یا ہیر اور یا دیر۔ آگے انشاءاللہ کل کے موضوع میں 2-3 چیزیں اس سے بھی زیادہ کلیئر آنے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔